اے پیارے نبی مدد کے لیے میں بہت بڑا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں. مدد کے لیے سنی عقیدہ ہے نا تیرا؟ ہاں تو کہتا ہے نا مدد یا غوث اعظم, تو کہتا ہے نا یا علی مدد. جو گھبرا گئے ہیں وہ مت بولے. میں کہہ رہا ہوں, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, سنی وہ ہے جو یا نبی مدد بھی کہتا ہے, یا علی مدد بھی کہتا ہے, یا ولی مدد بھی کہتا ہے. سنی کی پہچان ہے یہ نہ مت سمجھیں کہ یا علی مدد کسی غیر کا نعرہ ہے. یا نبی مدد بھی تیرا ہے, یا علی مدد بھی تیرا ہے, یا ولی مدد بھی تیرا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں یا علی مدد کسی خاص طبقے کے ساتھ مخصوص ہے. نہیں, یہ سنیت کا نعرہ ہے. پوچھو کیسے؟ بابا ولی اسے کہتے ہیں جو علی کا نوکر. ولی اسے کہتے ہیں جو, جب ہم کہتے ہیں نظر کرم دی بھال وے ویڑے آوڑ میرے, تو ولی سے مدد مانگ رہے ہیں. کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ ولی سے مدد مانگ رہے ہیں. غوث پاک کو جب کہتے ہیں نظر فرمائیں کرم فرمائیں تو ولی سے مدد مانگ رہے ہیں. اور ولی وہ ہے جو علی کا غلام ہے. ولی وہ ہے جو علی کا, خدا کی قسم یا علی مدد کہنا یہ نعرہ ہی ہمارا بنتا ہے, اس لیے کہ ہم مدد مانگتے ہیں ولی سے, اور ولی سے مدد مانگ کے یہی تو بتاتے ہیں جو ولی سے مدد مانگنا عقیدہ سمجھتے ہیں وہ علی سے مدد مانگنا کس رنگ میں عقیدہ سمجھتے ہیں. جو یا ولی مدد کہتے ہیں, پیر سیال مدد کہتے ہیں, داتا صاحب مدد کہتے ہیں, ان کا تو یہی نظریہ ہے نا کہ پیر سیال بھی علی کا نوکر, داتا صاحب بھی علی کے نوکر, غوث پاک بھی علی کا نوکر. خدا کی قسم جب ہم غوث پاک سے مدد مانگ رہے ہوں, پیر سیال سے مدد مانگ رہے ہوں, تو یہ سوچ کے مانگ رہے ہوتے ہیں یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہو. جب سیال شریف میں بیٹھا ہوا ولی مدد کرتا ہے تو نجف والا علی کتنی مدد کرتا ہو. مجھے یہ مسئلہ قرآن سے ثابت کرنا ہے, خطابت سے نہیں, آیت سے ثابت کرنا ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایوہ النبی, اے پیارے نبی مدد کے لیے کون کافی ہے؟ حسبک اللہ. کون کافی ہے؟ بول لیجئے کون کافی ہے؟ اللہ. کون کافی ہے؟ یا اللہ بس. نہیں سمجھ, قرآن پڑھ رہا ہوں میں, ایک جملہ بھی پلے سے پڑھوں جو چور کی سزا میری سزا. یا اللہ خود اعلان کر رہا ہے مدد کون کون کر سکتا ہے, فرمایا حسبک اللہ, ایک تو اللہ ہے تیری مدد کے لیے. یا اللہ تو جو ہے تو کافی ہے نا. نہیں سمجھی بات ہم. یا اللہ جب تو ہو گیا تو ساری چیز ہو گئی, اب کافی ہے نا, آگے جانے کی ضرورت کیا ہے. آپ نے آج کل سٹکر لکھے ہوئے پڑھے ہوں گے, صرف اللہ ہی کافی ہے. پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے؟ پڑھے. میں ذمہ داری سے آج آپ کے ہاتھ میں وہ ہتھیار دے کے جانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی غداری والی نظر سے آیت کو نہیں پڑھے گا تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ خود کہہ رہا ہے حبیب تیری مدد کے لیے اللہ ہے. یا اللہ پر بات ختم کر دینا. اللہ جو ہے, اور کسی کی ضرورت کوئی نہیں, اور کسی کی, جب رب ہو پروردگار ہو تو پھر کسی اور کی مدد کی ضرورت ہے نہیں ہے. جو چور کی سزا میری سزا, قرآن کی آیت نہ ہو میں مجرم, یہ ترجمہ نہ ہو میں مجرم. اللہ خود کہہ رہا ہے حبیب تیری مدد کریں گے کون؟ پروردگار بھی مدد فرمائے گا, وَمَنِ اتَّبَعَكَ تیرے تابعدار بھی مدد فرمائیں. وَمَنِ اتَّبَعَكَ. اب اللہ نے خود اس اشتہار یا یہ جو پیغام دیا جا رہا ہے اللہ ہی کافی ہے, اس کا رد رب نے خود فرما دیا. فرمایا وہ بے سمجھے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی کافی ہے کسی اور سے, اس کی عطا والے سے مدد مانگنا شرک ہے, اس کی عطا والے سے مدد مانگنا بدعت ہے. ان کا ہندوستانی توحید سے تو تعلق ہے, قرآنی توحید سے تعلق نہیں ہے. ایک ہے ہندوستانی توحید اور ایک کون سی ہے؟ ہندوستانی توحید یہی کہتی ہے کہ علی سے نہ مانگو, ولی سے نہ مانگو, غوث سے نہ مانگو, کتب سے نہ مانگو. قرآنی کہتی ہے وَمَنِ اتَّبَعَكَ
ومن اتبع، اور وہ جو تیری تابعداری کریں، من المؤمنین، تیرے تابعدار بھی ہوں اور ایمان سے سرشار بھی ہوں، تیرے تابعدار بھی ہوں اور ایمان سے۔ اب قرآن کی آیت ہے، مدد کرنے والوں کے لیے دو شرطیں ہیں۔ اللہ نے کہا ایک تو میں مدد کرتا ہوں، اور پھر میرے بعد کون مدد کرتے ہیں؟ وہ جو میرے ہیں، وہ جو میرے ہیں۔ تو یا اللہ جو تیرے ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایک تو وہ ایمان سے سرشار ہوتے ہیں، دوسرا میرے یار کے تابعدار ہوتے ہیں۔ ماں نے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ مدد قرآن سے ثابت ہو گئی کہ جن لوگوں میں دو صفتیں ہوں، وہ اجمیر میں بیٹھے ہوں تب بھی مدد کرتے ہیں، دلی میں بیٹھے ہوں تب بھی مدد کرتے ہیں، بغداد میں بیٹھے ہوں تب بھی مدد کرتے ہیں، توسا میں بیٹھے ہوں تب بھی مدد کرتے ہیں۔ کیا صفتیں؟ گاڑی بڑی ہو، کوٹھی بڑی ہو، فلیکسیں بڑی لگواتے ہوں، نہیں، شرطیں دو ہیں۔ مدد صحیح معنوں میں کون کریں گے؟ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایک جو ایمان سے سرشار ہوں گے، دوسرا محمد کے غدار نہیں، محمد کے تابعدار ہوں۔ تو سبق لے کے جائیں نا یہاں سے کہ پروردگار مدد کرتا ہے اور محمد کا تابعدار مدد کرتا ہے۔ پروردگار مدد کرتا ہے اور کون مدد کرتا ہے؟ بول لیجئے، کون مدد کرتا ہے؟ کون مدد کرتا ہے؟ ہم علی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کمال کا تابعدار ہے محمد، اس لیے کہ وہ محمد کا کمال کا تابعدار ہے، اور جو جتنا کمال کا تابعدار ہوتا ہے اتنا ہی وہ تجھے مدد کے لیے سازگار ہوتا ہے۔ جو جتنا حضور کا تابعدار ہوتا ہے اتنا ہی وہ تیری مدد کے لیے سازگار ہوتا ہے، اور اتنا ہی اس کا مدد کا رنگ جو ہے وہ شاکار ہوتا ہے۔ اب علی پاک کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے آنکھ تب کھولی ہے، مرضی والے ہو، انہوں نے آنکھ تب کھولی ہے جب محمد کی تابعداری کا سفر شروع کیا۔ مرضی والے ہو، سمجھو یا نہ سمجھو، بھئی اس نے آنکھ بعد میں کھولی ہے، پہلے نبی کی تابعداری کا سفر شروع کیا، گود سے تابعداری کا منظر شروع کیا، گود سے رسول اللہ کی تابعداری کا منظر شروع کیا۔ یہی وجہ ہے اس نے جب اتنی تابعداری کی ہے تو اب ہر حضور کا غلام جب بھی گھبراتا ہے نا تو امریکہ سرکار سے مدد نہیں مانگتا، حیدر کرار سے مدد مانگتا۔ اور کیا خوبصورت جملہ کسی نے کہا تھا کہ یہ جو یا علی کا لفظ ہے نا، اس کے اندر مدد کا تقاضا چھپا ہوا ہے۔ جب بندہ یا علی کہتا ہے تو خود بخود صحیح ہو جاتا ہے کہ یہ یا علی سے مدد ہی مانگ رہا ہے نا، اور کیا کر رہا ہے؟ یہ چاہت کر رہا ہے علی کی اور مدد مانگ رہا ہے۔ کسی نے بڑا خوبصورت کلام لکھا، چلے کام آ جائے گا طاری صاحب کے، میں اس کے دو جملے پڑھ دیتا ہوں، سامنے گیا ہے، کہتا ہے نفس امارہ کو مارا، نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، حضور سے علی پاک جو تابعدار ہیں حضور کے، ان کو یا علی کہہ کے پکارا، مدد مانگی، تو پہلا کام کیا ہو گیا؟ نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سنوارا، اپنا مستقبل سنوارا یا علی، نفس امارہ کو مارا یا علی
کہنے کے بعد اپنا مستقبل سنوارا، یا علی کہنے کے بعد، میں خود اردو لکھتا ہوں، پنجابی میں بھی لکھتا ہوں، میں نے زندگی میں اتنی خوبصورت بنتر والا جملہ نہیں پڑھا، مجھے جب یاد آتا ہے مجھے مزہ آتا ہے پڑھنے میں. کہتا ہے نفس امارہ کو مارا، یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سنوارا، یا علی کہنے کے بعد اردو زبان میں کمال کا جملہ لکھ گیا. کہتا ہے پہلے میں مشکل میں تھا. واللہ اتنا نفیس جملہ ہے، دل وجد کرتا ہے. کہتا ہے پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں. پہلے میں مشکل میں تھا، پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں. پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں. کیا انقلاب آ گیا، کیا تبدیلی؟ کہتا پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں. کیسے بدلا ہے نظارہ، یا علی کہنے. کیسے بدلا ہے نظارہ، یا علی کہنے کے بعد. اور میں پوری دنیا پہ گیا ہوں، یہ چیلنج کر کے آیا ہوں، آپ کو بھی بڑی محبت سے یہ عرض کر رہا ہوں، اس کا جواب اگر مل جائے مجھے اطلاع ضرور دینا. چیلنج کیا ہے کہ سوچ کر اچھی طرح. آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے سمجھدار چہرے علماء بیٹھے ہیں میرے سامنے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، طاری بھائی بھی سارے جان پہ جاتا ہے، بڑے بڑے پیچھے واللہ راہ بھی بیٹھا ہے، یہ بڑے بڑے محبت والے لوگ بیٹھے ہیں. مجھے اچھی طرح شناسائی ہے اس علاقے سے، الحمدللہ سہل شریف 20 سال ڈیوٹی کی ہے، میں چہروں کو پہچانتا ہوں. سنے بڑے نفیس اور سمجھدار لوگ بیٹھے. میں چیلنج دے رہا ہوں کہ سوچ کر اچھی طرح، سوچ کر اچھی طرح دنیا ہمیں اتنا بتا. سوچ کر اچھی طرح دنیا ہمیں اتنا بتا، کیا کوئی انسان ہارا؟ یا علی کہنے کے بعد کیا کوئی انسان ہارا؟ یا علی کہنے کے بعد نفس امارہ کو مارا، یا علی کہنے کے بعد میں دعوت فکر دے رہا ہوں. جو جتنا تابعدار ہے اتنا ہی وہ مخلوق کی مدد کے لیے سازگار ہے. اس پر یہ نہیں ہے کہ صرف غیروں کا علاج کریں، اپنی مرض کا علاج بھی کرنا چاہیے. اس میں غیروں کا تو علاج ہو گیا کہ قرآن کہہ رہا ہے پروردگار مدد کرتا ہے اور ایمان والا محمد کا تابعدار مدد کرتا ہے. ایمان والا محمد کا تابعدار مدد کرتا ہے، ایمان والا نبی کا تابعدار مدد کرتا ہے. ویسے الحمدللہ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، بڑا بازوق لوگ بازوق رنگ میں سن رہے. جو مسئلہ میں سمجھا رہا تھا وہ یہ کہ غیروں کو تو یہ دلیل آپ کی کافی ہے کہ پروردگار بھی مدد کرتا ہے، اور پھر کون مدد کرتا ہے؟ ماشاءاللہ مولوی بن گئے ہو سارے. پروردگار مدد کرتا ہے تو اور کون مدد کرتا ہے؟ محمد دا اسی علی تو پندیاں وہ بھی نبی دا تابعدار ہے، اسی ولی تو پندیاں وہ بھی نبی دا تابعدار ہے، پیر سال تو پندیاں اس گلے کے نبی دا تابعدار ہے، غوث پاک تو پندیاں اس گلے کے نبی دا تابعدار ہے. اسی وی توجہ رکھو، عقیدہ قرآن دا دیتو ہے پیش کر رہے ہیں. اب سمجھنے والی بات یہ ہے، غیروں کے لیے تو یہ کافی ہو گیا کہ ہم جو حضور کے تابعداروں سے مانگتے ہیں یہ بدعت نہیں کر رہے ہوتے، ہم قرآن کی آیت پہ عمل کر رہے ہوتے. قرآن بتا رہا ہے کہ مدد کون کرتے ہیں؟ حضور کے. یہ تے ہو گئی غیرہ نال گل. تے مولا علی فرماندے نا کمال دی آنکھ ہوندی ہے جڑی اپنا عیب ویکھ. کمال کی آنکھ وہ ہے جو، یہ غیروں کے لیے تو دلیل میں نے دے دی کہ بھئی سرکار کے تابعدار کیا کرتے ہیں، لیکن اپنا عیب بھی تو ویکھو نا. اس سے گل توان بھی جواب ہے. قرآن فرما رہا ہے کہ محمد کے تابعدار مدد کرتے ہیں. کون مدد کرتے ہیں؟ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر سمجھا جائے تو قرآن یہ بھی بتا رہا ہے بابا تابعدار مدد کرتے ہیں، محمد کی شریعت کے غدار مدد نہیں کرتے. اللہ جانے میں سمجھا سکا یا نہیں سمجھا سکا. ہماری بھی تو حالت یہ ہے کہ داڑھی مونا ہے، داڑھی کترا ہے،
اور نماز کے قریب نہیں جاتا، جماعت کے کبھی اس نے دیکھی نہیں، مسجد میں کوئی اسے دیکھتا نہیں، ہم کہتے ہیں بڑی پہنچی ہوئی شخصیت، ایدے کوڑو تویز لیا خیر ہو گئی، دم کرایا خیر ہو گئی۔ وہ بے وقوف کرم رب نے کیا اس کی وجہ سے نہیں کیا، اس لیے کہ رب نے شرط لگا دی ہے کہ محمد کا غدار مدد نہیں کرتا، محمد کا تابعدار مدد کرتا۔ محمد کا غدار مدد آج کے بعد کوئی کسی داڑھی کترے کو، لچے لفنگے کو ولی سمجھ کے مدد مانگے، اس کو فقیر سمجھ کے مدد مانگے، بے نماز کو، بے جماعت کو، بغیر عذر کے جو جماعت میں شامل نہیں ہوتا اس کو ولی سمجھ کے مدد مانگے، وہ سنیت سے تعلق نہیں رکھتا، حماقت سے تعلق رکھتا ہے۔ سنیت کا عقیدہ یہ ہے پروردگار مدد کرتا ہے اور ہر لمحے محمد کا تابعدار مدد کرتا ہے۔ کون مدد کرتا ہے؟ محمد کا، محمد کا۔ ہماری حالت یہ ہے جو سارے بال منڈوا دے، ہم کہتے ہیں یہ بھی بڑا ولی ہے، جو سارے رکھ لے وہ بھی بڑا ولی ہے۔ گائے ڈھونڈنے کے لیے سائیوال تک سفر کرتے ہیں، فقیر جڑا اپنے جو گنا ہوئے ان بھی مان لیندے ہو، مہربانی کرو، اپنے آپ تے مہربانی کرو، اپنے مسلک تے مہربانی کرو۔ قرآن کہتا ہے مدد کرتے ہیں پر غدار مدد نہیں کرتے نبی کے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ مددگار وہ ہے جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ہے، جس کے تن پہ بھی نبی کی تابعداری ہے، جس کے من میں بھی نبی کی تابعداری ہے۔ وہ بڑے پیر کا پوتا نہیں بھی ہے تو پھر بھی فقیر ہو سکتا ہے، اور بڑے پیر کا پوتا ہو، لچا اور لفنگا ہو، شریعت محمدی کا غدار ہو، وہ اور جو مرضی ہو جائے وہ تمہارا مددگار نہیں ہو سکتا، ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کا معنی ہی ہے ولا والا، مدد والا، امداد والا۔ ولی اور مددگار وہی ہو سکتا ہے جس کا تن بھی محمد کا تابعدار ہو، جس کا من بھی محمد کا تابعدار۔